السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ هُوَ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمِن، اور سے، اہل الکتاب، اہل کتاب سے، من جو، ان اگر من ہو امانت رکھیں گے اس کے پاس، بقنطارٍ ڈھیر مال کا، یؤدیہ ادا کر دے گا، علیک آپ کو، ومنہم اور ان میں سے، من جو، ان اگر من ہو آپ امانت رکھیں گے، بدینارٍ ایک دینار، لا یؤدیہ وہ نہیں ادا کرے گا، علیک آپ کو، الا مگر، ما دمتا جب تک رہیں گے، علیہ اس پر، قائماً کھڑے، ذالک یہ، بانہم اس لیے، قالو کہا انہوں نے، لیسا علینا کہ نہیں ہے ہم پر، فی الامیین فی کا منی یہ، امیین یعنی جمع، سبیل کوئی، ویقولون اور وہ بولتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، جھوٹ، وہم یعلمون اور تم جانتے ہو۔ یہ اب آیت ہے۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، یعنی تم اگر اہل کتاب کے پاس اگر اپنا ڈھیر مال بھی رکھو گے تو کچھ ایسے ہیں جو تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اب اس سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام اور ان جیسے وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے تھے، یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس تم اپنا ڈھیر چیز بھی رکھو گے تب بھی وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے اہل کتاب تھے ان کے پاس جب اپنا مال رکھایا اور وہ تھا 1200 اوقیہ سونا، یعنی بہت زیادہ سونا امانت رکھوایا، اور حضرت عبداللہ نے وہ امانت پوری ادا کر دی، گویا آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق نازل ہوئی، یعنی عبداللہ بن سلام کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جو پہلے اہل کتاب سے یعنی یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، تو جب ان کے پاس امانت رکھی گئی تو انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور بہت زیادہ سونا جو 1200 اوقیہ جو ہے وہ جب ان کے پاس رکھا گیا تو آپ نے واپس پلٹا دیا۔ لیکن اس کے برعکس اب آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں بیان کیا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ، یعنی اگر تم ان کے پاس یعنی دوسرے یہودیوں کے پاس اگر تم ایک دینار بھی اپنا امانت کے طور پہ رکھو گے تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس جیسے دوسری یہودی جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قریش میں سے کسی شخص نے، ایک یہودی تھا محاس بن آزورہ یہودی، اس کے پاس اپنا ایک دینار ایک درہم جو ہے
وہ امانت کے طور پہ رکھوایا اور وہ بھی اس نے واپس نہ کیا۔ تو یہ جو آگے بیان کیا گیا ہے کہ لا یؤدی الیک الا ما دمت علیہ قائما، کہ یہ وہ تمہیں لٹا کر نہیں دیں گے تمہاری امانتیں مگر تم ان پہ قائماً کھڑے رہو۔ اب کھڑے رہنے سے کیا مراد ہے کہ کیا تم پیسے ان کو دے کر ان کے اوپر سر کے اوپر کھڑے رہو تب وہ تمہیں واپس کریں گے؟ نہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم بہت زیادہ شور شرابہ کرو، بہت زیادہ اصرار کرو یا انہیں عدالت میں لے جاؤ، پھر وہ تمہاری امانت لٹائیں گے۔ اور جو یہود و نصارہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو عرب کے مسلمان ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں، ان کا مال کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے وہ جب کسی کوئی امانت لے لیتے تو اسے اپنے لیے حلال سمجھ کر جتنا بھی کوئی امانت دے دیتا وہ سارا کھا جاتے، اور کہتے کیا کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے اہل کتاب کے لیے تو حکم ہماری کتابوں میں ہے کہ اگر وہ تمہیں امانت دیں تو ان کو واپس کر دو، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا، لہٰذا ہماری کتابوں میں مسلمانوں کے لیے کوئی حکم نہیں، عربیوں کے لیے کوئی حکم نہیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سارے کا سارا مال کھا جاتے۔ تو یہاں پر دو گروہوں کی بات کی جا رہی ہے، ایک وہ یہودی جو اس وقت بھی یہودی تھے، اور ایک وہ لوگ جو پہلے تو یہودی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی اللہ فرق بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے پاس اگر تم ڈھیروں ڈھیر مال بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہاری امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور اگر تم یہودیوں کے پاس اپنا مال رکھو گے تو وہ تمہارے مال میں خیانت کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، حضور کی امتیوں کا شیوا نہیں، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچا جو ہے مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ تھی آج کی جو آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔